بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں چینل ون کا خاص پروگرام ذکر و فکر. انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم لوگ بات کریں گے ایک ایسی موضوع پر جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کسی کو ہم لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا ہے، کسی کا کیریکٹر اچھال دیتے ہیں، اپنی سوچ دوسروں کو نشانہ ہم بناتے ہیں اپنی سوچ کے ذریعے، کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ کسی کی زندگی بھر کے لیے لائف خراب ہو جاتی ہے. یعنی الزام لگانا جو ایک ایسا سنگین گناہ ہے جس کے بارے میں ہم لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں، لیکن اپنی زبان پر جو بھی ہماری زبان پر آتا ہے اس سے الگ الگ لوگوں کو ہم کچھ نہ کچھ کہنے لگتے ہیں. اسی موضوع پر آج بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہر بار کی طرح آج کے پروگرام میں ایک بار پھر سے موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب قبلہ. آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ کہ ایک بار پھر سے آپ نے وقت نکالا. الحمدللہ آپ کا بھی شکر گزار ہوں. مولانا صاحب آج کا جو ٹاپک ہے بہت سیریس ہے ٹاپک ہے. جیسا ہم لوگ آج کا جو دور ہے ایسا لگ رہا ہے کہ الزام لگانے کا دور ہے. کبھی بھی کوئی بھی کسی کو کچھ بھی الزام لگا دیتا ہے، بنا سوچے سمجھے جو کہنا ہے من میں آتا ہے کہہ دیتا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں انسان کو کتنا حق دیا گیا ہے یا نہیں بھی دیا گیا ہے کہ کسی کو ہم کبھی بھی کچھ بھی کہہ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد. ذکر و فکر جو پروگرام ہے اس سلسلے میں یہی باتیں انسان کی عقل یا اس کے دماغ یا اس کے کیریکٹر میں چاہتے ہیں کہ یہ باتیں اتر جائیں اور اس کا کیریکٹر ان باتوں کو قبول کر لے اور انسان عملی بن جائے. اس لیے کہ یہ چیزیں اسلام کے نقطۂ نگاہ سے نہیں یا کسی کی مذہب کی نقطۂ نگاہ سے نہیں بلکہ دوسروں کے کیریکٹر کے اعتبار سے اس کو گرانا یا اس کا کیریکٹر خراب کرنا. مذہب پوری زندگی کسی کی تباہ ہو جاتی ہے. یہ صاف نہیں ہوتے ہیں. ہر عقل کی روشنی میں یہ بات ممنوع ہے اور ہر اچھا انسان عقل مند انسان اس چیز کو برا سمجھتا ہے. جی آپ یہ دیکھیے کہ جب کوئی الزام نہیں حقیقت بھی جو میرے اندر حقیقت ہے، ایک عیب واقعاً حقیقت میں ہے، اگر اس عیب کو کوئی ظاہر کر دیتا ہے تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. جی رات بھر نیند حرام ہو جاتی ہے. تکلیف جس پہ لگتا ہے اس کو ہوتی ہے. جی اور جس میں ہوتا ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے اسلام نے دونوں باتوں کو منع کیا ہے، نہ کسی کے عیب کو بیان کرو اور نہ کسی پر الزام لگاؤ. اس لیے کہ بے پناہ تکلیف ہوتی ہے جب کسی پر کوئی الزام لگتا ہے اور الزام کے بدلے میں انسان کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی. انسان کی زندگی نہیں بلکہ ایک انسان کی زندگی کے ساتھ ہو سکتا ہے کئی زندگیاں وابستہ ہوں. بے شک فیملی پوری ہوتی ہے، پوری فیملی ہوتی ہے. مثلاً مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کے یہاں مثلاً انسان کے یہاں 4 بھائی ہیں اور ایک بھائی ان میں سے اتنا کمزور ہے کہ جس کے کیریکٹر کو ہم نے خراب کیا ہے وہی پورے گھر کا چشم و چراغ تھا اور وہی پوری فیملی کو دیکھ رہا تھا. اور جب وہی پوری فیملی کو دیکھ رہا تھا تو گویا اپنے پورے خاندان کا وہ ستون تھا. ہم نے ایک ستون کو گرایا تو صرف ایک ستون نہیں گرا بلکہ اس ستون کے اوپر جو ٹھہرا ہوا پورا لنٹر تھا یا پوری بلڈنگ تھی وہ پورے کا پورا گھر تباہ و برباد کر دیا. اب نہ جانے ان کی نسل میں کتنے اچھے انسان ہوں گے، کتنے نیک کیریکٹر لوگ پیدا ہوں گے. اس لیے کہ اسلام بہت دور تک اگر دیکھا جائے تو ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ایک انسان سے اتنی بڑی کائنات یعنی کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں لوگ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. تو ایک انسان سے پوری کائنات انسانوں کی وجود میں آ جاتی ہے. اگر ہم نے ایک انسان کی زندگی کو خراب کر دیا، نہ جانے اس کے وجود سے کتنی برکتیں پھیلنے والی تھی، تو گویا ہم نے ساری برکتوں کو خراب کر دیا. اس لیے کسی پر الزام نہ لگائیں، اس کے کیریکٹر کو خراب نہ کریں. تھوڑی دیر کے لیے مال کا غم صدمہ برداشت کر سکتا ہے انسان، لیکن جب کیریکٹر خراب ہو جاتا ہے تو اس کی گویا بالکل وہ نتھنگ، ایک دم پوری زندگی ختم ہو جاتی. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کا سختی سے اعلان کیا ہے، نفرین کی ہے ان پر، لعنت کی ہے ان کے کردار پر. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ
ویل ہے ان لوگوں پر جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوسروں پر تانے دیتے ہیں، یعنی تانا دیتے ہیں، ان لوگوں پر ویل ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ، دیکھو ایک دوسروں کو تانا نہ دو، ایک دوسروں پر عیب نہ لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے، برے ناموں سے پکارو۔ اسلام انسان کو انسانیت کی صلاحیتوں کو ابھار کے اس میں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی زبان بند کر دی جائے اور کسی کو نہ برے لفظوں سے پکارا جائے، نہ برے الزام سے لگایا جائے، نہ برے عیب لگائے جائے۔ یہ چیزیں الزام و اتہام یا انسان کی جستجو کہ ہم اس کے عیب دیکھ لیں، انسان کے پورے وجود کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو اس سلسلے میں ایک بہت عظیم واقعہ پیش کرتا ہوں۔ جی بتائیں۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک قدیم زمانے میں ایک عالم دین تھے آغائے مہدی، یہ ایک محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ جی، مسجد کے لوگ ان کو سب کو معتمد جانتے تھے آغائے مہدی کو، اور ان پہ اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ دین انہی سے سیکھتے تھے، اور ہر آدمی کی زبان پر آغائے مہدی تھا۔ اوکے۔ ایک دن یہ ہوا کہ ایک انسان نے آغائے مہدی کو باتھ روم سے نکلتے ہوئے دیکھا، جی، اور اسی صورت میں آغائے مہدی مصلی پر پہنچے اور انہوں نے نماز جماعت ادا کرائی۔ جس انسان نے اس آغائے مہدی کو باتھ روم سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے عند اللہ یعنی دین کی خدمت کرتے ہوئے اپنے برابر والے سے کہا کہ اس آدمی نے جو ہے یعنی آغائے مہدی نے وضو نہیں کیا ہے اور بغیر وضو کے نماز پڑھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ باتھ روم سے نکلے ہیں اور اسی صورت میں یہ مصلی پہ پہنچ گئے۔ اچھا، یہ باتیں اس نے لوگوں سے کہہ دیا؟ لوگوں سے کہہ دی۔ اب اس سلسلے میں لوگوں نے تحقیق نہیں کی اور اس کی بات پر اعتماد کیا، اور اس اتنے متنفر ہوئے کہ جتنی عزت آغائے مہدی نے کئی سالوں میں 20 سالوں میں مثلاً بنائی تھی، طے کی تھی، وہ لمحے بھر کی اس بات میں پوری کی پوری عزت چلی گئی کہ بنا وضو انہوں نے نماز پڑھائی۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی جاسوس ہو سکتا ہے انہوں نے مثلاً مسلمانوں کا بھیس بھر رکھا ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہے لباس ہی مسلمانوں کا پہن رکھا ہو، یہ اندر سے عالم نہ ہو۔ یہ ساری باتیں انسانوں کے ذہن میں آنے لگی اور ان کی پوری جو عزت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب ایسے سماج اور معاشرے میں جہاں انسان کے لیے عزت نہ ہو، رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ آغائے مہدی نکل کے چل دیے، بہت دنوں تک ان کی کوئی خبر نہیں ہوئی اور دن بھی گزرتے چلے گئے اور بات ختم ہو گئی، اور یہ نہیں کسی کے ذہن میں رہا کہ کیا ہوا تھا۔ چند سالوں کے بعد یہی شخص جس نے آغائے مہدی کو باتھ روم سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اس کو حج کرنے کا موقع ملا اور یہ حج کرنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی یہ مکہ مکرمہ میں پہنچا ویسے ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ باوضو تھا، طواف کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس نے ڈاکٹر کو دیکھا راستے میں اور چاہا کہ میں یہاں پر اپنی طبیعت کے بارے میں کچھ دوائی لے لوں ڈاکٹر صاحب کو بتا کے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ بغیر انجیکشن لگوائے ہوئے یہ بخار آپ کا مثلاً نہیں اترے گا۔ یہ انجیکشن لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جو یہ انجیکشن لے کے مثلاً جا رہے تھے طواف کرنے کے لیے، ان کے ذہن میں بات آئی پتہ نہیں یہ دوائی کہاں سے آئی ہوگی، کتنے ہاتھ لگے ہوں گے، لہذا اس سلسلے میں اپنی اس جگہ کو دھو لوں جہاں پر انجیکشن لگایا گیا ہے۔ اب یہ باتھ روم سے گئے دھونے کے لیے، اب جو باہر نکلے ان کے دماغ میں فوراً یہ بات ہوئی کہ جس طریقے سے میرا وضو باقی ہے اور میں صرف انجیکشن کی جگہ دھلنے کے لیے گیا تھا، ہو سکتا ہے آغائے مہدی بھی اسی طریقے سے انجیکشن کی جگہ دھلنے کے لیے گئے ہوں۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ ہم اپنے خیال سے کسی کے کام نہ طے کریں کہ یہ کیا کرنے کے لیے گئے تھے۔ اسلام نے اسی لیے کہا ولا تجسسوا، کسی کے بارے میں تحقیق اور ڈھونڈنے کے لیے نہ جاؤ کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے تم کچھ اور دیکھو اور وہ کچھ اور کر رہا ہو۔ مولانا صاحب، بہت زبردست مثال کے ذریعے آپ نے اہم پیغام ناظرین تک پہنچایا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ کسی کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے ہمارے صرف ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، اور امید کرتا ہوں کہ ناظرین اس کا ہم لوگ سبھی لوگ خیال رکھیں گے۔ مولانا صاحب، ایک اگلا اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایپ ڈھونڈنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ پازیٹیو چیزیں تو ہم نہیں دیکھتے ہیں، زیادہ تر نگیٹو چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو ایپ تلاش کرنے کی ہم سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے کچھ ایسا مل جائے جس کی بنا پر ان کی امیج یا ان کا کیریکٹر تھوڑا سا خراب ہو جائے۔ چشم، روایتوں کی روشنی میں اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثواب الاعمال، بہت عظیم کتاب ہے،
شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اس کے پیج نمبر 288 پر ایک حدیث تحریر ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈو۔ اگر کوئی شخص مومنوں کے عیب ڈھونڈتا ہے، اپنے بھائیوں کے عیب ڈھونڈتا ہے، تو خدا اس کے عیبوں کو برملا کر دیتا ہے۔ یعنی نتیجہ ہے، اگر ہم کسی دوسرے کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں یا کسی دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں تو یقیناً ہمارے عیب بھی ڈھونڈے جائیں گے، ہمارے عیب بھی تلاش کیے جائیں گے، ہم پر بھی الزام لگایا جائے گا۔ یہ اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہوگا، تو ہمارے بھی بالکل اس کا نتیجہ ہوگا، 100% یقینی اور واقعی۔ آج نہیں تو کل ایسا ہوگا۔ قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات ہے کہ جس کے لیے ہم جیسا کریں گے ویسا ہمارے لیے یقیناً ہوگا۔ بہت سارے زندگی کے تجربے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے سنے ہوئے اور بتائی ہوئی باتیں ہیں کہ جیسا جو کرتا ہے ویسا یقیناً بھرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مثال بھی کہی جاتی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، سو آج کیا کل پائے گا۔ بالکل، تو اس اعتبار سے پیغمبر نے کہا کہ دیکھو کسی کے عیب نہ ڈھونڈنا۔ اگر تم کسی پر الزام لگاتے ہو، کسی کے عیب ڈھونڈتے ہو، تو کل تمہارے اوپر بھی عیب لگایا جائے گا، تمہارے اوپر بھی الزام لگایا جائے گا۔ اور جو ایسا کرتا ہے، فقط یہی نہیں کہ اس نے الزام ڈھونڈ لیا اور بس اس کے اوپر بھی الزام لگا دیا جائے گا، عیب لگا دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے ذلیل و خداوند عالم اسے ذلیل و رسوا کرے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی خداوند عالم اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ جو دوسروں کی عزت و آبرو کو پامال کرتا ہے، خداوند عالم اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اور یہ بات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خط میں تحریر کی ہے جو حکومت نامے کے اعتبار سے جناب مالک اشتر کو تحریر کیا تھا، اور نہج البلاغہ میں وہ خط امام کا موجود ہے، مکتوب امام کا موجود ہے۔ اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، اے مالک اگر تم بندگان خدا کے دشمن ہو جاؤ گے تو خدا تمہارا دشمن ہو جائے گا، اور جس کا خدا دشمن ہو جاتا ہے اسے پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہے خداوند عالم اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، دوسری حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، چونکہ آپ کا پروگرام اتنا عظیم اور اتنا بڑا ہے کہ اس میں جتنی باتیں پیش کی جائے، جتنی حدیثیں پیش کی جائے واقعاً اتنی کم ہے، اور چنندہ ہیڈنگ یا چنندہ پروگرام آپ لے کے آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بہت ہی عظیم حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت سے لوگ دوسروں کی برائیوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور ان کو گرانے، یعنی ان کے کیریکٹر کو بیکار کرنے کے لیے ان کے عیب ڈھونڈتے ہیں۔ اب ارشاد فرماتے لیکن ان کی اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی اچھائیوں کو کوئی نہیں ڈھونڈتا، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی دوسروں کے عیب ڈھونڈے۔ اب دیکھیے ان کی مثال امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی پیش کی ہے۔ اگر واقعاً اس کو انسان اپنے دل اور کردار میں اتار لے گا تو اندازہ ہوگا۔ امام فرماتے ہیں ان کی مثال مکھی کی مکھی، جیسے مکھی بدن کی گندی ہی جگہ پر بیٹھتی ہے اور اچھی جگہ کو چھوڑ دیتی ہے، یعنی ان کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے، جب بھی بیٹھتی ہے بدبو پر ہی بیٹھتی ہے، باقی کبھی خوشبو کے نزدیک نہیں آتی۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ گندے لوگ یا گندگی ڈھونڈنے والے لوگ گندے ہیں اور گندی جگہ پر رہتے ہیں اور گندگی کو ہی پسند کرتے ہیں، اور گندگی ہی پھیلاتے ہیں، ہر جگہ معاشرے میں۔ جی مولانا صاحب، بہت بہترین بیان آپ نے دیا ہے، اور آئی تھنک جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اسے سن رہے ہیں اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ ایک ماحول کو۔ لیکن یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دوسروں کا جو عیب ہوتا ہے اسے تلاش کرنے میں، اسے ڈھونڈ نکالنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن کیا اپنے عیب تلاش کرنے کے لیے، جو میرے خیال سے مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آتا ہے ہم لوگوں کو، اس سلسلے میں دین اسلام نے کیا کہا ہے؟ صحیح نقطہ نگاہ دین اسلام کا یہی ہے کہ خود کے عیب کیسے تلاش کریں، جس پر ہم اب آئے ہیں۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ دوسروں کے عیب نہیں، اگر واقعاً مرد ہو تو اپنے عیب تلاش کرو، دوسروں کو جھوٹا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر واقعاً مرد ہے تو اپنے کیریکٹر کو سمجھو کہ آپ جھوٹے ہو یا سچے ہو۔ اس سلسلے میں کئی حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہج الفصاحت کلمہ نمبر 153 میں ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب خداوند عالم کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں، آشکار ظاہر ہو جاتے ہیں. یعنی وہ پھر دوسروں کے عیب نہیں ڈھونڈتا بلکہ اپنے عیبوں کو سمجھنے لگتا ہے کہ یار یہ غلطی تو میرے اندر بھی ہے، یہ خرابی تو میرے اندر بھی ہے. میں 2 پیسوں کے لیے یا 2 لقمہ روٹی کے لیے دوسروں کی مثلا چاپلوسی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، کسی کے حقوق غصب کرنے کے لیے میں بالکل اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر لیتا ہوں. اگر انسان کے اندر اپنے عیب ڈھونڈنے کی قوت پیدا ہو گئی تو اسلام نے اس کو سب سے بڑی نیکی اور اللہ کا خیر اور اللہ کی رحمت قرار دیا ہے. یعنی اپنے عیب تلاش کروں کہ میں کیسا ہوں. ایک جگہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کا حساب کرے گا اپنے عیوب سے آگاہ ہوگا، اور جو اپنے عیوب سے آگاہ ہوگا اسے اپنے گناہوں پر قابو ہو جائے گا. دیکھیے یہ 3 جملے ہیں جو امام نے فرمایا کہ جو اپنے نفس کا حساب کرے گا وہ اپنے عیبوں سے آگاہ ہو جائے گا. واقعاً جب ہم اپنے آپ کا حساب کریں گے کہ میں کیسا ہوں، ہم کیسے ہیں، تو یقیناً ہمیں اپنے عیبوں کا پتہ چلے گا کہ ہم کتنے عیبدار اور کتنے اچھے یا کتنے برے انسان ہیں. اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں اور جو اپنے عیبوں سے آگاہ ہو جائے گا وہ اپنے گناہوں پر قابو پا لے گا. اس لیے کہ جب تک برائی کو سمجھے گا نہیں کہ میں برا ہوں تب تک برائی کو چھوڑنے پر آمادہ کیسے ہو جائے گا. اور جب سمجھ لے گا کہ میں برا ہوں تو پھر برائی کو چھوڑنے پر تیار اور آمادہ ہو جائے گا. جی مولانا صاحب بہت شکریہ، کیونکہ ایک اہم موضوع پر بات کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوسروں پر ہم الزام فوراً لگا دیتے ہیں، ذرا بھی اس کے بارے میں سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین، جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کسی کے بارے میں کچھ کہنا ہو یا سوچنا ہو تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے 70 بار ہمیں سوچ لینا چاہیے. لیکن ہم ٹھہرے انسان 70 کیا ایک بار بھی سوچتے نہیں ہیں کہ کیسا ہوگا وہ انسان جس کے بارے میں ہم ایسی سوچ رکھ رہے ہیں. انسان کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کے اوپر جو گندگی ہے اسے ہٹانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.